اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے وعدہ وفائی کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ انسان اگر وعدہ کرے تو اس کو نبھائے؟ اور وعدہ خلافی کا عذاب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ وعدے اور عہد کو نبھانا ایک سچے مسلمان اور سچے ایماندار کی نشانی ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ۔ جو انسان عہد کا اور وعدے کا پابند نہیں ہے، اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، مذہب بھی نہیں ہے۔ یعنی وعدے کو پورا کرنا، عہد کو نبھانا، یہ سچے دیندار کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیف اذا وعد۔ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز رستاخیز اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے اگر وعدہ کرے تو وعدے کو نبھائے۔ خود حضور پاک اپنے وعدوں کے بڑے پابند تھے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آپ کا ایک صحابی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، بغل میں ایک گاؤں ہے، اس میں مجھے کام ہے اور آپ حالت مسافرت میں ہیں، اگر آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میرا انتظار یہیں کیجئے گا تو میں تھوڑی دیر میں اپنا کام اس گاؤں میں پورا کر کے واپس آ جاؤں۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ اور میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا تو چلا گیا۔ بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی تابش ڈائریکٹ رسول اسلام کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن رسول نے اپنی جگہ کو نہیں بدلا، وہیں اس شخص کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہاں سے تھوڑی دور پر ایک درخت ہے، ہم چلتے ہیں، درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا نہیں، قد وعدتہ ہاہنا، میں نے اس سے اس جگہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ شخص آیا اور رسول اسلام نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور جگہ کو نہیں بدلا۔ یہاں سے مزاج یہ ملتا ہے، جب کوئی انسان کامل اپنے وعدوں کی اتنی رعایت کرتا ہے کہ جہاں کا وعدہ کیا ہے وہیں کھڑا رہے، تب جا کے وہ نوع انسانی کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ جناب اسماعیل انبیاء خدا میں سے ایک نبی تھے۔ ان کا تذکرہ سورہ مریم میں اس طریقے سے ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ دیکھو، قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، چونکہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے وعدوں کے سچے تھے اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ یعنی اس آیت سے میسج یہ ملتا ہے کہ انبیاء کرام کا شیوہ کار یہ رہا کہ اگر وہ وعدہ کرتے تھے تو وعدے کو نبھاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو انبیاء کے پیروکار ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ وعدہ کریں تو وہ وعدے کو نبھائیں۔ سورہ اسراء میں ارشاد ہو رہا ہے،
اوفو بالعہد ان العہد کانا مسئولا، اے لوگو اپنے کیے ہوئے عہد کو اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ، چونکہ روز قیامت اس عہد کے بارے میں، اس وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جہاں روز قیامت نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، حج و زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، صلہ رحم کے بارے میں سوال ہوگا، وہیں کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ زمانے قدیم میں ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھے جن کا نام عبداللہ ابن مبارک تھا۔ جہاد کے بڑے شوقین تھے۔ وہ میدان جنگ میں ایک کافر سے جہاد کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ کافر بھی بہت قوی تھا اور فنون سپہ گری میں ماہر تھا۔ جنگ کرتے کرتے نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے آسمان کی جانب نگاہوں کو اٹھایا اور اس کافر سے کہا، سنو ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو پہلے ہم نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے نماز شروع کی۔ نماز جب ان کی ختم ہو گئی، جنگ کے لیے اس کافر کے پاس آئے۔ کافر نے کہا بھیا ایسا ہے کہ تم نے اپنے اللہ کی عبادت کر لی، میں بھی چاہتا ہوں اپنی خدا کی، اپنے پروردگار کی پوجا پاٹ کر لوں۔ یہ کہہ کے وہ کنارے گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ تم بھی اپنے پروردگار کی اطاعت و عبادت کر لو، پوجا کر لو، پھر اس کے بعد ہم اپنی جنگ کو شروع کرتے ہیں۔ کافر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک کے دل میں وسوسہ ہوا، یہ کافر بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دے۔ ابھی یہ اپنے خدا کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، بہترین موقع ہے، جائیں اور پیچھے سے اس کے سر کو قلم کر دیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے تلوار نکالی، کافر کے قریب آئے، ابھی اسے قتل کرنے جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی، یا عبداللہ اوفو بالعہد ان العہد کانا مسئولا، اے عبداللہ ابن مبارک اپنے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو پورا کرو، روز قیامت اس وعدے اور عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، عبداللہ ابن مبارک نے اپنی خطا پر توبہ کیا، تلوار کو دور پھینکا، گریہ کرنے لگے، رونے لگے، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں نے وعدہ خلافی کی نیت کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ کافر اپنے خدا کی پرستش سے جب فارغ ہوا، اس نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک کا عجیب حال ہے، وہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، جنگ کی کیفیت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کافر نے وجہ پوچھی، عبداللہ ابن مبارک کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مبارک نے ساری داستان بتائی، میں تجھے دھوکے سے قتل کرنا چاہ رہا تھا کہ اچانک میرے پروردگار کی آواز آئی، اے عبداللہ ابن مبارک اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، چونکہ روز قیامت وعدے اور عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، اس کافر کا خوابیدہ ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک تمہارا خدا ایسا ہے جو دوست کو دشمن کی وجہ سے دھمکی دے رہا ہے، مسلمان کو کافر سے کیے ہوئے وعدے پر زجر کر رہا ہے، تو ایسے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی پرستش کرنا شر ہے، شرارت ہے، شیطنت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔